یہ جرنی ہے کہ جو میں نے سیکھا, جو میں نے کیا, یہ اور بہت سارے لوگ کریں. مجھے یہی لگتا ہے کہ آپ کھوتے کچھ نہیں ہو, کسی کی مدد کر کے کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے. چیٹ جی پی ٹی اور ڈیپ سیک اس طرح کے جتنے پلیٹ فارم آگے ہیں, کنٹینٹ رائٹنگ از ڈیڈ ناؤ. اگر جو ہیومن اس کو یوز کر رہا ہے وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی مار کھا جاتی ہے. وومن ڈیجیٹل لیگ میں میم آپ کا زیادہ کام جو تھا وہ ویمن سینٹرک تھا, خواتین کے لیے تھا کہ خواتین کو اپ اسکل کریں. These are also CS and IT graduates, these women, and they are living in places like Razmak, in Bajor, in Bannu, etc. بہت ساری خواتین کا تو بینک اکاؤنٹ بھی نہیں ہوتا, بلکہ زیادہ تر کا. جو فائنانسز ان کے پاس ہوتے ہیں وہ بہت لمیٹڈ ہوتے ہیں, ان کو ڈر ہوتا ہے کوئی بھی رسک لینے کا. جس طرح کی ڈیجیٹل انکلوژن کی بات آپ کر رہی ہیں, ڈیجیٹل سکلز کی بات کر رہی ہیں, یہ کس قدر ضروری ہے خواتین کے لیے؟ خواتین جو کام کرتی ہیں وہ کام ہے جو شاید مرد نہیں کر سکتے. یہ وہ اپرچونیٹیز ہیں انٹرپرینیورشپ کی جن میں خواتین پہلے ہی ہیں. ابھی اس پہ کام کرنا باقی ہے کہ وہ کیا پروڈکٹس ہیں جو فیمیل کو چاہیے, اور اس پہ ریسرچ کرنا رہتا ہے بہت زیادہ. السلام علیکم. پوڈ کاسٹ لیو ود پرپز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راشد محمود. ناظرین, ہمارے ملک کی نصف سے زیادہ آبادی, آدھے سے زیادہ جو آبادی ہے وہ خواتین کی ہے, اور ان خواتین کی ڈیجیٹل انیبلمنٹ کے لیے کہ کس طرح سے ان کو سکلز سکھائیں تاکہ یہ ہماری سوسائٹی کا ایک پروڈکٹیو پارٹ بن سکیں. اس کے لیے ہماری جو آج کی مہمان ہیں انہوں نے بہت بہترین کام کیا ہے. وہ فاؤنڈر ہیں ڈیجیٹل ویمن لیگ کی, اور اس کے بعد ایک اسی طرح کا ایک اور ادارہ جو کہ سکلز کے اوپر کام کر رہا ہے, خاص طور پہ یوتھ کی سکلز کے لیے اور فیمیل کی سکلز کے لیے بھی, کہ کس طرح سے ہم ان کو ڈیجیٹل سکلز سکھا کے اس اکانومی کا پارٹ بنا سکتے ہیں, ان کی فائنینشیل انڈیپینڈنس کے لیے کام کر سکتے ہیں. اس میں کام کر رہی ہیں. ہمارے ساتھ آج ماریہ عمر صاحبہ ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میڈم, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ جو ادارہ آپ نے پہلے جس کی بنیاد رکھی اور اس نے بہت کام کیا خواتین کی ڈیجیٹل انیبلمنٹ میں, ویمن ڈیجیٹل لیگ, جی, اس کا خیال کیسے آیا؟ وہ جرنی اگر تھوڑا سا شیئر کریں ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ. جی ضرور. میں خود جی میرے پاس ماسٹرس کی ڈگری ہے انگلش لٹریچر میں, اور میں ایک اسکول میں ٹیچ کر رہی تھی. وہیں میرا بیٹا تھا, وہ بھی وہیں پڑھ رہا تھا. پھر جب میں اپنی بیٹی کو ایکسپیکٹ کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس پیڈ میٹرنٹی لیو نہیں ہے, بلکہ پیڈ کے علاوہ بھی میٹرنٹی لیو وہ نہیں دیتے, تو مجھے اس کو چھوڑنا پڑا. تو مجھے ہوا کہ گھر ایسے ہی تو نہیں بیٹھا جا سکتا اگلے 2-3 سال کے لیے, تو خواتین کے لیے کوئی تو طریقہ ہوگا کہ ہم کام بھی کر سکیں, اپنی فیملیز کو بھی گرو کر سکیں, کیونکہ 20s آپ کا وہ ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ مرد اکثر اپنے کریئر بلڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور عورتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی فیملیز کو گرو کر رہی ہوتی ہیں اور ان کو نرش کر رہی ہوتی ہیں, نرچر کر رہی ہوتی ہیں. تو میں آن لائن دیکھتی رہی تو مجھے پتہ چلا کہ آن لائن ورک ہوتا ہے, کانٹینٹ رائٹنگ کوئی چیز ہوتی ہے. تو میں نے اس کے لیے اپلائی کیا rosie.pk سے. rosie.pk پہ کسی نے ایڈورٹائز کیا ہوا تھا, وہاں پہ بہت سارے آرٹیکلز لکھے. پہلے تو لگا کہ شاید فیک ہے, لیکن ٹرائی کر لیتے ہیں, کیونکہ گھر بیٹھے پیسے کماؤ ٹائپ کے ایڈز کافی فیک ہمارے پاس آتے رہتے ہیں. وہاں سے کام شروع کیا, اور بس وہاں سے اتنا زیادہ کام ملنا شروع ہوا کہ مجھ سے خود سے سنبھالا نہیں تھا جاتا. میں اپ ورک پہ کام کرنا شروع ہو گئی تھی, جو پہلے اوڈیسک اور ای لینس کہلاتے تھے, ان کا مرجر کو اپ ورک کہتے ہیں. تو پھر میں نے اپنی فیملی میں لڑکیوں کو, کزنس وغیرہ کو دینا شروع کیا, اور اس سے بس وہ گرو کرتا گیا. تو آئیڈیا اسی سے آیا کہ خواتین کے پاس کیا اپرچونیٹیز ہیں. پہلے تو اپرچونیٹیز نہیں ہیں کام کرنے کی جس کو آپ کے خاندان والے ایکسیپٹنس دے سکیں, اور اگر ہیں بھی تو اس میں اس طرح کے جو ایشوز ہوتے ہیں کہ جی آپ کے بچے ہو رہے ہیں, آپ شادی کر لی ہے فلاں, تو کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے. جب آپ نے یہ شروع کیا تو آپ ایک انگلش میں ایجوکیشن ہے آپ کا, ماسٹرز آپ نے بتایا انگلش میں ہے, کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے فائنانس کا, کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے کمپیوٹر سائنس کا, تو ایک امپوسٹر سنڈروم ہوتا ہے کہ شاید یہ میں نہیں کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گی. خواتین میں خاص طور پر اس طرح کی مینٹورشپ کی آپشنز اور اویلیبلٹی نہیں ہے, اس طرح کی کنیکٹیوٹی نیٹ ورکنگ کی اپرچونیٹیز نہیں ہیں. تو یہ سب آپ کے دماغ میں بھی تھا کہ میں یہ کیسے کر پاؤں گی. تو جب آپ نے یہ شروع کیا ویمن ڈیجیٹل لیگ, تو کس طرح سے, کیا شروع میں پرابلمز آئیں اور کس طرح سے آپ نے پل اپ کیا, ان ساری چیزوں کو کیسے آپ نے مینیج کیا؟ بالکل, امپوسٹر سنڈروم بہت ریئل چیز ہے اور خواتین میں زیادہ ہوتی ہے. ایون نیل آرمسٹرانگ کو تھی
وہ بھی ان کا بہت فیمس قصہ ہے کہ کوئی ان سے ملے تو انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے مجھے کچھ نہیں آتا, میں اس کمرے میں کیا کر رہا ہوں اتنے بڑے بڑے لوگوں کے بیچ میں. اور وہ نیل آرمسٹرانگ تھا, دا فرسٹ مین ٹو واک آن دا مون. تو ہم میں بھی ہوتا ہے, لیکن کہتے ہیں اگنورینس از بلس. جب میں کر رہی تھی تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کام کرنا کیا ہوتا ہے, دفتر کیا ہوتا ہے, کریئر کیا ہوتا ہے, اور یہ کہاں تک آپ کو لے جا سکتا ہے. میں ایک سمپل لڑکی تھی جو پشاور میں زیادہ تر پلی بڑھی, اور اب اپنے لیے کسی طریقے سے اپنے آپ کو بزی رکھنا چاہ رہی ہے, اور یہ $2 an hour کا کوئی آرٹیکل لکھ رہی ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یہ کسی دن اتنا گرو کر جائے گا کہ مجھے اس کے لیے لوگوں کو ہائر کرنا پڑے گا. وہ بھی آرگینکلی ہوا, کوئی سوچ کے نہیں ہوا. کزن کو دے دیا, اس کی بیٹی کو دے دیا, یار آرٹیکل زیادہ آ گئے, میں سارے نہیں لکھ سکتی, تم لوگ کر لو, آئی پے یو, اس طرح سے. اور وداؤٹ می نوئنگ مجھے اس وقت کچھ لوگوں نے کہا کہ بزنس اس کو نام دے دو, اس کا رجسٹریشن کرا لو. تو میں کہتی ہوں کیا بات کر رہے ہو, میں اور بزنس مجھے کیا آتا ہے. لیکن وہ واقعی میں خود سے گرو کردہ کیا. آئی تھنک کہ آپ سنسیریٹی کے ساتھ کام کرو, ایک گول اور مشن ڈریون کام کرو, تو پھر راستے خود ہی آہستہ آہستہ کھلتے جاتے ہیں. وومن ڈیجیٹل لیگ جب آپ نے بنا لی تو اس کو فائنینشیل وائبل کس طرح سے آپ نے بنایا؟ کہیں سے کوئی فنڈنگ آ رہی تھی؟ جو آپ ٹریننگز کرواتی تھیں فیمیلز کی, خواتین کی ٹریننگ آپ نے ملک بھر میں مختلف جگہوں پر کنڈکٹ کروائیں, اس کے لیے اس کی فائنینشیل وائبلٹی کیسے بنی, اس کے لیے ریسورسز کیسے پول ان ہوئے, وہ اگر اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بتائیے آپ. شور. مجھے فائنانسز بالکل بھی نہیں آتے. مجھ سے اگر آپ ابھی کوئی نمبر پلس مائنس بہت سمپل بھی کرنے کو کہیں تو میں نروس ہو جاتی ہوں. میرا بہت بڑا ایک ویکنیس ہے. اس وقت بھی مجھے نہیں تھا پتہ کیسے کرنا ہے. جب میں کہتی ہوں کہ ہم انتہائی آرگینکلی گرو کیے, اور ایک بہت لین ماڈل تھا اس زمانے میں, کیونکہ مجھے بزنس کا پتہ نہیں تھا کہ جی ٹیک کرنچ بھی ہوتا ہے, اور سلیکن ویلی بھی کوئی چیز ہے, اور اسٹارٹ اپس بھی کچھ ہوتے ہیں. تو اس وقت بس یہ تھا کہ اپنے سے کرتے گئی, خود ہی کام کر رہی تھی. جب ٹریننگ کی بات آئی تو ٹریننگز میں نے فری میں کرائیں. سب سے پہلے ہم نے ٹریننگ کرائی تھی لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں. انہوں نے فرسٹ میرے پہ ٹرسٹ کر کے مجھے اپنی کالج میں آ کے اپنی اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرنے کی اجازت دی تھی کہ آپ آ کے کروا لیں. وہ پرو بونو ٹریننگز تھیں. بٹ میرے جو لائف میں ایک چیز سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کچھ چیزیں آپ اس لیے کرتے ہو کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ یو نیڈ ٹو گیو بیک. جو آپ کو ملا دنیا سے, اللہ سے, جو بھی, یو نیڈ ٹو گیو بیک. تو جب آپ اس سوچ سے کام کرتے ہو تو وہ خود ہی چیز راستے بنتے جاتے ہیں. میں وہی کرا رہی تھی. اس کا کافی ان دنوں میں بلاگ اسپاٹ بہت آن ہوتا تھا, لوگ اس کے اوپر بلاگنگ کرتے تھے. اب تو انسٹاگرام وغیرہ آ گئے ہیں. میں اس پہ بہت لکھتی تھی کہ میں نے آج یہ کیا, میں نے یہ سیکھا, میں نے اس کالج گئی, اس اسکول گئی. وہاں سے لوگوں نے پک کرنا شروع کیا. تو جب آپ جاتے تھے گوگل پہ, آپ لکھتے تھے پاکستان ڈیجیٹل فری لانسنگ, ٹاپ پہ میرا نام آتا تھا. وہاں سے ورلڈ بینک والوں نے مجھے ریچ آؤٹ کیا کہ جی ہم پاکستان آنا چاہ رہے ہیں, اور یہ کے پی کے اندر پروگرام کرانا چاہتے ہیں ڈیجیٹل فری لانسنگ کے اوپر ٹریننگز کا, تو آپ کریں گی؟ تو میں نے کہا جی میں کر لیتی ہوں. تو انہوں نے کہا اپنا پرپوزل بھیجیں. اور مجھے یہ بھی نہیں تھا پتہ پرپوزل کیا بول رہے ہیں, کیا کس چیز کا پرپوزل بھیجوں. تو میں نے ان کو کہا جی مجھے یہ سب کچھ نہیں آتا, آپ نے جو کام کروانا ہے میں وہ کر دوں گی, مجھے یہ لکھنا پڑھنا نہیں ہے. تو ان کا اچھا صرف پروگرام کا ڈیزائن کر دیں, باقی ہم خود لکھ لیں گے. تو وہ بھی انہوں نے کیا, اور بس وہ خود ہی آئے میرے پاس. جب بھی کبھی ڈونرز آئے, موسٹلی کام ڈونر بیس تھا. آپ کا جو آنسر ہے کہ فائنینسز کہاں سے آئے, سو ڈونر بیس تھا, چاہے وہ ورلڈ بینک کے تھرو تھا یا چاہے وہ فیس بک کا تھا, ان کا شی مینز بزنس ٹریننگ پروگرام تھا. دے ور آلویز پیڈ. تو اس طرح سے ہو رہا تھا. اور یہ سارے ٹریننگ پروگرام فیمیلز کے لیے فیمیل کے لیے میں نے جو کیے انڈر ویمنس ڈیجیٹل لیگ, نام ہی سے پتہ چلتا ہے کہ صرف فیمیلز کے لیے کیا. اچھا میم, آپ نے یہاں پر گیونگ بیک کی بات کی, تو ایک میں آپ سے جو ایک بات یہاں پر ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں, میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ کمنٹ کریں. یہاں پر ایک جو کامن مینٹیلٹی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی اپرچونٹی مل گئی ہے, اگر آپ کو کسی پلیٹ فارم کا پتہ چل گیا ہے جہاں سے آپ کما سکتے ہیں, تو یو کیپ اٹ ٹو یور سیلف. ایک بزنس میں ٹرم یوز ہوتی ہے بیریئر ٹو انٹری, کہ مطلب اگر آپ کہیں سے پیسے کما رہے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اب میں کما رہا ہوں تو میں اگر باقی ساری دنیا کو بتاؤں گا تو شاید میں اپنی روزی کو ہی لات مار رہا ہوں گا, کمپٹیشن ہو جائے گا بہت, اور لوگ آ جائیں گے تو میں تو شاید نہیں ارن کر پاؤں گا. لیکن آپ کے کیس میں جو جذبہ ہے, آپ آن لائن ارن کر رہی تھیں,
فری لانس پلیٹ فارم سے, تو آپ نے سوچا کہ میں دوسروں کو بھی اس میں شامل کروں, اسپیشلی خواتین کو اس میں انکلوڈ کروں. تو یہ جذبہ, یہ سوچ کہاں سے آئی؟ یہ بچپن کی کوئی پرورش تھی یا کس طرح سے یہ ہوا؟ پرورش تو ڈیفینیٹلی تھی. ایک ایسے گھر سے تعلق تھا کہ جہاں پر میری مدر کافی ریلیجس تھیں, تو اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں. چیریٹی کے اوپر ہم بہت زیادہ ان کا فوکس ہوتا تھا. میرے فادر بھی کیونکہ ساؤتھ وزیرستان سے آئے تھے, بڑے پاورٹی سے آئے تھے, تو انہوں نے بھی اپنا لائف کو خود بلڈ کیا. ہی از اے کمپلیٹلی سیلف میڈ مین. اینڈ وین آئی سے سیلف میڈ, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کا ہیلپ نہیں تھی, وہ تو تھی نا, لیکن سیلف میڈ تھے. تو ان میں بھی بہت زیادہ یہ جذبات تھا کہ اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے. تو وہ براٹ اپ تو ڈیفینیٹلی تھا. لیکن اس کے علاوہ خود بھی آبزرویشن کر کے تھوڑا یہی ہمیشہ سوچا کہ لوگ گیٹ کیپنگ کرتے ہیں کہ یہ میرا سیکرٹ ہے, کسی کو بتانا نہیں ہے. لیکن مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ کام بہت پڑا ہوا ہے آج بھی. چاہے آپ کوئی سیکٹر لے لو, کچھ بھی لے لو, کچھ ایسا نہیں ہے جو پہلے نہیں ہوا. کوئی آئیڈیا آتا ہے, کچھ ایسا نہیں ہے جو آپ کو یہ کوئی نئی چیز ہے. ہر کچھ ہوا ہے کسی نہ کسی لیول پہ. آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو پورا پزل ہے, اس پورے پزل کی پیسز نہیں ہیں آپ کے پاس. آپ کے پاس اپنے 2-3 پیسز ہیں جو آپ کو ملے ہوئے ہیں. میرا کام ہے میں اپنے پیسز سنسیئرٹی کے ساتھ بورڈ پہ اپنی جگہ پہ رکھ دوں. باقی سب مل کے اس پزل کو کمپلیٹ کرتے جائیں گے. میرے لیے کم نہیں پڑا, میرے لیے زیادہ ہوا, کیونکہ میں نے لوگوں کو بتایا تو کسی کو پتہ چلا کہ ماریا عمر یہ کام کرتی ہیں. شی از دا ایکسپرٹ ان اٹ because she's talking about it, she's telling everyone about it. That's why World Bank came to a girl who had a master's in English literature from Frontier College for Women in Peshawar. Why would they come to me? I had no background, مجھے کچھ نہیں تھا پتہ اکنامک ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے, بزنس رن کرنا کیا ہوتا ہے. بٹ وہ آئے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اس کو کچھ آتا ہے. تو وہ چیزیں آپ سیکھ لیتے ہیں, رسک آ جاتا ہے, دل بڑا رکھنا چاہیے, اور آئی تھنک وہ پھر ساتھ ساتھ سب کچھ آپ کو مل ہی جاتا ہے جو آپ چاہتے ہیں. تو میم ایک تو آپ کا یہ جرنی ہے جب آپ نے خود فری لانسنگ کی اور یو ور ارننگ آن لائن, اور پھر یہ جرنی ہے کہ جو میں نے سیکھا, جو میں نے کیا, یہ اور بہت سارے لوگ کریں. یہ جو سیکنڈ اسٹیپ ہے گیونگ بیک والا, اس نے آپ کو کس طرح سے چینج کیا, کس طرح سے ٹرانسفارم کیا, اور اس میں کیا کھویا, کیا پایا اس سفر میں؟ اس میں صرف پایا ہے, اس میں کھویا کچھ بھی نہیں ہے. جو سٹوریز نکلتی تھیں جب میں شروع میں کام کری تھی, جس قسم کے لوگوں نے مجھے ریچ آؤٹ کرنا شروع کیا اس چھوٹے سے نیٹ ورک کے تھرو, جو میری فرینڈس تھیں یا میری فیملی تھی, کمپلیٹ اسٹرینجرز نے ریچ آؤٹ کرنا شروع کیا. اور پھر ان کی جو سٹوریز پتہ چلتی تھیں کہ وہ لائف میں کن مشکلوں سے چل رہی ہیں, اور ان کو اس مہینے کے 5,000 یا 10,000 روپے ان کی زندگی میں کیا مطلب رکھتے ہیں, اور میں وہ بندہ ہوں جو ان کو وہ دے سکتی ہوں. مطلب مجھے لگتا تھا کہ اس سے بڑا تو آنر کوئی نہیں ہو سکتا. مجھے یہی ہوتا نا, بزنس تھا نا, مطلب اگر میں ان کو 80% دے رہی تھی تو 20% کچھ نہ کرنے کے مجھے مل رہے تھے. اگر 100 خواتین کام کر رہی ہیں اور میرا ماڈل یہ ہے کہ 80% ان کو جاتا ہے, 20% میں اپنا رکھتی ہوں, سو دیٹ واز اے لاٹ آف منی فار می. اس کے علاوہ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میں اپنا کام بھی کر رہی تھی. انہی خواتین کے تھرو پھر مجھے بہت موقع ملے. انہی میں سے کسی نے آ کے مجھے بتایا کہ جی USA کے اندر پروگرام ہو رہا ہے, یہاں سے ویمن کو لے کے جا رہے ہیں, گولڈمین سیکس 10,000 ویمن کا پروگرام ہے, تو آپ کیوں نہیں اپلائی کرتے ہو. اگر میں اس لڑکی کو اس وقت کام نہ دیتی تو وہ مجھے یہ نہ بتاتی, میں نہ کرتی. اینڈ دیٹ واز اے لائف چینجنگ ایکسپیرئنس, لائف چینجنگ. میری لائف, میرا بزنس, میری پرسنل لائف, ایوری تھنگ چینج ود دیٹ پروگرام. سو مجھے یہی لگتا ہے کہ آپ کھوتے کچھ نہیں ہو, کسی کی مدد کر کے کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے. واٹ واز دیٹ پروگرام, گولڈمین سیک پروگرام کی آپ نے بات کی, اور اس کے کیا فیچرز تھے, کیسا ایکسپیرینس رہا وہ؟ تو میں نے بالکل شروع میں انٹرپرینورشپ کا سنا تھا ان دنوں میں, اور مجھے پتہ چلا تھا کہ جی یہ کوئی چیز ہے. 2011 کی بات ہے, میں 2008 سے کام کر رہی تھی. تھوڑا مجھے ایکسپوجر ملا تھا کچھ لوگوں کی وجہ سے, تو اس پہ میں دیکھ رہی تھی. تو میری یہ فرینڈ نے کہا کہ جی گولڈمین سیکس 10,000 ویمن کا پروگرام ہے, جو میرے خیال میں انڈیا اور پاکستان میں زیادہ ہے, اور سم ویئر ان لیٹن امریکہ, کہاں یہ مجھے یاد نہیں. اور وہ ویمن کو ٹریننگ دیتے ہیں جو کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں ایگزسٹنگ ویمن انٹرپرینورس کی. ان کو سکھاتے ہیں کہ بزنس کیسے کرتے ہیں. اور یہ وہ ٹائم تھا جب اب صرف ویمنس ڈیجیٹل لیگ کا ہم نے نام سوچ رکھا تھا, اس کی کوئی مطلب لیگل شاید اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں تھی.
تو میں نے اپلائی کیا بغیر یہ سوچے کہ یہ مجھے ملے گا, مجھے کیوں دیں گے. پورے پاکستان سے خواتین جا رہی ہیں, یہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی اس کو اسپانسر کیا ہوا تھا. اور وہ سمہاؤ میرا پورے پاکستان سے 10 خواتین جان تھا, اس میں میری سلیکشن ہو گئی. اور پھر ہم تھنڈر برڈ اسکول آف گلوبل مینجمنٹ ہے ایریزونا کے اندر, ادھر گئے اور وہاں پہ ہم نے ٹریننگ کی. اور مجھے یاد ہے میری فرسٹ کلاس میں فرسٹ پروفیسر تھے, انہوں نے آ کے کہا یو آر آل لیڈرس. مجھے وہ کیا کہہ رہے ہیں, ہاؤ آر وی آل لیڈرز, اور مجھے بہت فنی لگی تھی وہ بات. لیکن زندگی میں پہلی دفعہ کسی نے کہا کہ آپ لیڈر ہو, اور بعد میں لائف نے شو کیا کہ ون وے اور دی ادر, in some capacity or the other, we were all leading others towards, more economic empowerment or whatever it was. تو وہ بہت ہی امپاورنگ پروگرام تھا. اور وہ کتنی ڈیوریشن کا پروگرام تھا؟ 3 weeks. میم یہ بتائیے کہ آپ یو آر کمنگ فرام اے پختون فیملی, تو یہ جو آپ کا انٹرپرینیوریل جرنی ہے اس میں فیملی کی کس طرح سے سپورٹ رہی یا ریزسٹنس رہی, اس حوالے سے کچھ بتائیے کہ کیا فیس کرنا پڑا آپ؟ شروع میں تو یہ تھا کہ سب کچھ آن لائن تھا, تو کوئی ایسی پرابلم نہیں تھی. فنی قصے بھی ہوتے تھے کہ آئی ٹولڈ یو اس ٹائم پہ میرے 2 بچے ہیں, تو میرا بیٹا اور بیٹی ہیں, وہ بھی تھے. تو میں جب اپنے پیرنٹس کے گھر کبھی جاتی تھی اور رات کو لیٹ تک مجھے کام کرنا پڑتا تھا, کیونکہ کام آتا تھا یو ایس ایسٹ کوسٹ سے یا ویسٹ کوسٹ سے, تو ان کے ٹائمنگ ہوتے تھے, تو یہ رات کے 1, 2, 3 بجے ہوتے تھے. تو آئی ریمبر کہ میری امی نے ایک ٹائم میں کمپیوٹر دوسرے کمرے میں رکھ کے اس کو تالا لگا دیا کہ تم ساری رات کیا کرتی ہو کمپیوٹر کے آگے. تو شروع میں سمجھانا پڑا, جو کہتے ہیں نا کہ آپ بغاوت کر دو, سونامی آ گیا, فلانا ہو گیا, دیٹس ناٹ ہاؤ تھنگز ورک. وہ کر سکتے تھے, لیکن مجھے یہ تھا کہ ساتھ لے کے چلنا چاہیے کہ ان کو بھی سمجھ آئے کہ میں کر کیا رہی ہوں. تو ایک دفعہ ان کو سمجھ آ گئی کہ اچھا یہ کوئی کام کرتی ہے, اس کی پیمنٹ آتی ہے, یہ کچھ لکھ رہی ہے. تو پھر اس کی ایکسیپٹنس آئی. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ خاندان میں اور لڑکیاں مجھ سے کام لے رہی ہیں, تو اس وقت تو آن لائن تھا تو کوئی ایشو نہیں تھا. ہاں جب ان پرسن پراپر بزنس سیٹ اپ کرنے کے لیے نکلے تو کافی ریزسٹنس ملی. زیادہ تر میری جو امی ابو کی سائڈ تھی وہاں سے زیادہ ریزسٹنس ملی ہے, میرے ان لاز سے نہیں اتنی ملی, حالانکہ وہ بھی پشتون ہیں تھے. دیکھیں, آپ نے کچھ کرنا ہے تو آپ راستہ نکال لو گے, نہیں کرنا تو آپ بہانہ ڈھونڈ لو گے. کرنا تھا, پتہ تھا, دل میں بالکل کوئی چور نہیں تھا, پتہ تھا اچھا کام ہے, صحیح کام ہے, کرنا چاہیے, تو راستہ بنتا گیا. ہسبینڈ کا کیا رول رہا اس سارے جرنی میں؟ ہسبینڈ نے اس ٹائم جو میرے ہسبینڈ تھے انہوں نے میرا بہت سپورٹ کیا. ان کی سپورٹ کے بغیر میں نہیں تھی کر سکتی, اس میں کوئی شک نہیں. جب میں یو ایس جا رہی تھی تو ایک بہت بڑی جو مرحلہ تھا وہ پرمیشن کا تھا, پرمیشن ملے گی یا نہیں, کیونکہ اس وقت میری بیٹی کوئی 2-2.5 سال کی تھی, اور بیٹا بھی چھوٹا تھا بٹ وہ بہت چھوٹی تھی. کہ کیسے اکیلے میں کبھی پشاور سے اسلام آباد ٹریول نہیں کیا, تو میں اچانک سے اٹھ کے امریکہ کیسے چلی جاؤں. بٹ انہوں نے بہت سپورٹ کیا تھا, اور انہی کی سپورٹ کی وجہ سے پھر مجھے پرمیشن بھی ملی تھی. اور اس کے بعد بھی کئی موقعوں پہ جہاں پہ مجھے سپورٹ کی ضرورت ہوتی تھی, اگر میں باہر جاتی تھی اور میں نیٹ ورکنگ کرتی تھی اور سب کچھ, تو اسی لیے کر سکتی تھی کیونکہ آئی ہیڈ ہز سپورٹ. دیٹس گریٹ. اچھا میم, آپ نے اپنا جو کریئر ہے فری لانسنگ کا وہ کنٹینٹ رائٹنگ سے اسٹارٹ کیا, جی, اور یہ کتنی پرانی بات ہے؟ 2008. تو ابھی اتنا وقت گزرنے کے بعد آج کے ایرا میں آپ سمجھتی ہیں کہ کنٹینٹ رائٹنگ ویسے ہی ریلیونٹ ہے جیسے اس وقت تھی, یا آپ سمجھتی ہیں کہ اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وجہ سے اور جتنے چیٹ جی پی ٹی اور ڈیپ سیک اس طرح کے جتنے پلیٹ فارم آگے ہیں, کنٹینٹ رائٹنگ از ڈیڈ ناؤ, اب کنٹینٹ رائٹرز کی ضرورت نہیں ہے. کس طرح سے آپ اس کو بریک ڈاؤن کرتی ہیں؟ دیکھیں, اٹس بوتھ. آپ کو بس کانٹینٹ چاہیے ایس ای او کے لیے تو ٹھیک ہے, آپ کی ورڈز ڈالیں, اس میں سے نکالیں, وہ گرامیٹیکلی بالکل ٹھیک ہوگا, آپ کو کچھ نکال کے دے دے گا. آپ کو کوالٹی کانٹینٹ چاہیے, اس کے لیے پھر آپ کو ہیومن انٹرونشن چاہیے ہے. کہ ایک انسان کی سوچ میں اور ایک مشین کی سوچ میں بہت فرق ہے. مشین وہی آپ کو بتا رہا ہے جو وہ سیکھ چکا ہے کسی انسان سے, انسان وہ سوچ رہا ہے جو وہ دیکھ رہا ہے اپنے ارد گرد روز کی اپنی ایکسپیرینسز سے, اپنی صرف لیوڈ ایکسپیرینسز اس طرح سے نہیں جو اس کے ساتھ فزیکلی ہو رہے ہیں, جو وہ ذہن کتنا بڑا ہوتا ہے, اس میں کیا کیا نہیں چل رہا ہوتا, وہاں سے لے کے آتا ہے. اگر اتنا آسان ہوتا تو یہ مشین مجھے چیٹ جی پی ٹی کوئی نئی تخلیق کر کے دے نا, کوئی ایک نئی چیز بنا دے کہ جی یہ 21st سینچری کا, یا ہم 21st سینچری میں 22nd میں
اچھا جس میں بھی ہیں. تو اس کے اندر یہ ہم لوگوں کی نئی کوئی انوینشن ہے. لوگ اڑے, راکٹس میں گئے, اسپیس تک گئے, آسمانوں میں اڑے, سمندروں کی تہہ تک گئے. وہ ساری انوینشنز ہو چکی ہیں اور کسی انسان نے کی. اس وقت چیٹ جی پی ٹی نہیں تھا. کین چیٹ جی پی ٹی ڈو دیٹ؟ آئی ڈونٹ تھنک اٹ کین ڈو دیٹ. اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یوز کرنے کے لیے ہیومن انٹیلیجنس بہت ضروری ہے. اگر جو ہیومن اس کو یوز کر رہا ہے وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی مار کھا جاتی ہے. لیکن اگر ہم مارکیٹ سائز کی بات کریں تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور یہ سارے ٹولز آنے کے بعد کیا مارکیٹ سائز بہت شرنک ہوا ہے, یا ابھی بھی اتنے ہی لوگوں کی ضرورت ہے کنٹینٹ رائٹنگ کے لیے یا ان جاب فری لانسنگ جابس کے لیے جو نان ٹیک فری لانسنگ جابس ہیں؟ اس کا آپ سمجھتی ہیں کہ اس کا سائز شرنک ہوا ہے یا ابھی بھی اس میں اسپیس ہے؟ ابھی بھی اس میں بہت اسپیس ہے. دیکھیں اب سب کو پتہ چل گیا کہ چیٹ جی پی ٹی ہے. آپ کی کوالٹی کا انحصار جس کی وجہ سے آپ کے پاس کلائنٹس آئیں گے. اگر آپ ایک بڑے لیول کی کمپنی ہو, کلائنٹس کو, اور لوگ بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, بہت اسمارٹ ہیں, وہ سیدھا دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ چیٹ جی پی ٹی نے لکھا ہے اور یہ کسی انسان نے لکھا ہے. بہت ایزلی آپ مجھے لا کے دکھائیں, میں آپ کو آئی کین ٹیل یو کہ یہ اس میں کیا فرق ہے. تو اس سے آپ کی کمپنی کی ایتھوس کا یا پتہ چلتا ہے, یا ویلیوز کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا کرو گے, آپ کتنے پانی میں ہو. اگر آپ اپنے ویب سائٹ کے لیے کانٹینٹ نہیں لکھ سکتے اور آپ کو کسی مشین سے لکھوانا ہے تو آپ باقی کیا ڈیلیور کرو گے. سو ہاں چھوٹی کمپنیز کے لیے ہے. جیسے ہاں میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو مطلب dhobi.com ٹائپ کے ویب سائٹس کے لیے بھی ہم لوگوں نے لکھا. تو اگر اس ٹائپ کی ویب سائٹس ہیں تو وہ آج بھی اس کو یوز کر کے بہت ایزلی کر سکتی ہیں. لیکن اسی طرح الگوریتمز بھی اسمارٹ ہو رہے ہیں. جو ہمارے گوگل وغیرہ کے الگوریتمز ہیں جو پہلے یوز کرتے تھے وہ بھی اسمارٹ ہوتے جا رہے ہیں. دے کین آلسو ٹیل کہ کون سا کانٹینٹ بہتر ہے. اینڈ ہیومن کانٹینٹ اف اٹس ڈن بائی سم ون ہو از اے گڈ رائٹر از آلویز گوئنگ ٹو سرپاس مشین رائٹنگ. خواتین جو ہمیں اس وقت سن رہی ہیں, اگر کوئی فیمیل ہے اور وہ نان ٹیک بیک گراؤنڈ سے ہے, کمپیوٹر سائنس یا کوڈنگ اس نے نہیں سیکھ رکھی, اور وہ فری لانسنگ سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہے, گھر بیٹھ کے کچھ کام کرنا چاہتی ہیں, ارن کرنا چاہتی ہیں, تو ان کو آپ کیا جو ہے طریقہ کار بتائیں گی؟ کیا ایک روڈ میپ آپ ان کے لیے سجیسٹ کرتی ہیں؟ دیکھیے میں تو جب شروع کیا تھا میں تو اندھیرے میں چل رہی تھی. مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے. کوئی اس کے بارے میں بات بھی نہیں تھا کر رہا. اور انٹرنیٹ کے بھی ڈیٹا بنڈلز ملتے تھے. پاک ٹیل اور برین ٹیل وغیرہ بیچتے تھے کہ جی 800 پہ ان لمیٹیڈ وچ واز 50 MB یا کچھ اس طرح ہوتا تھا, ڈیٹا ملتا تھا. اور اس کے باوجود میں نے خود کو اپ اسکل کیا. مجھے کانٹینٹ رائٹنگ کا کیا پتہ تھا اور کی ورڈز کی کیا سمجھ تھی, ہیش ٹیگس کا کیا پتہ تھا, یا وہ جو میٹا ٹیگز لگاتے ہیں یا کچھ نہیں تھا پتہ. لیکن جا کے دیکھتے تھے, آن لائن سرچ کرتی تھی میں. وہ کلائنٹ بول دیتا تھا, میں کہتا اوکے فائن. دین آئی ووڈ گو آن لائن اینڈ آئی ووڈ لک اٹ اپ. میں ایک ٹائم میں نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر تھی ینگ پریزیڈنٹس آرگنائزیشن کے ساتھ, جو دنیا کا سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے فارچون 500, فارچون 50, فارچون 100 کمپنیز کے سی لیول ایگزیکٹیوز کی. مجھے کیا پتا تھا نیٹ ورک ایڈمنسٹریشن کیا ہوتا ہے, بٹ یوٹیوب سے سیکھا. تو آج کل کی خواتین اگر مجھے یہ کہتی ہیں کہ میرا ٹیک کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو میں کیا کروں, تو میرا بہت ایزی ان کو آنسر ہے, گو آن لائن اینڈ لرن. اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ. آپ سیکھ سکتے ہو. اتنے سارے فری کورسز ہیں, کورسیرا آپ کے پاس پڑا ہوا ہے. آپ یوٹیوب پہ جاؤ, دیر سو مینی ویڈیوز, سو مچ کانٹینٹ. آپ سیکھو, خود کو اپ اسکل کرو. اگر وہاں نہیں جا سکتے, یونیورسٹی کالجز کے اندر بھی اب سرٹیفیکیشنز ہو رہی ہیں. ڈو سم تھنگ, لرن. ٹو ٹیک اٹ اے بٹ فردر, آپ نے خواتین سے کہا کہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اپ اسکل کریں, سیکھیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ابھی رائٹ ناؤ اور ابھی فیوچر ہے جو آنے والے کچھ سال ہیں, اس میں کون سی اسکلز ہیں جو بہت ان ڈیمانڈ رہنے والی ہیں, جن سے اچھے پیسے کما سکتی ہیں ہماری خواتین اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتی ہیں؟ وہ کیا اسکلز ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے کوئی بھی اسکل جس میں آپ ایکسلنس حاصل کر لیتے ہو, اس سے آپ بہت اچھا کما سکتے ہو. چاہے وہ کوکنگ ہے, چاہے وہ بلاک چین ہے. اگر آپ بہت اچھے کک بن جاتے ہو, شیف بن جاتے ہو, آپ کروڑوں کماتے ہو. اور اگر آپ بہت اچھے AI یا بلاک چین اسپیشلسٹ بن جاتے ہو تو اس سے بھی آپ اتنے ہی کماتے ہو. اٹس دا اماؤنٹ آف ایفرٹ یو پٹ ان ٹو اٹ. وہ آؤٹ لائرز بک میں ہے نا, مالکم گلیڈویل, 10,000 hours. اینی تھنگ یو ڈیڈیکیٹ 10,000 hours to, you gain excellence in that. So میں یہ نہیں کہوں گی, آپ کو جس چیز کا شوق ہے, کچھ بھی ہو, چاہے وہ سنگنگ ہے, چاہے وہ اسٹچنگ ہے, چاہے وہ چیٹنگ ہے, ایون anything that you like, work on that and see how you can use it. اس چیز کی ضرورت کس کو ہے جو آپ کے پاس ہے, جس کو آپ فار گرانٹیڈ لیتے ہو کہ ہاں اس میں تو میں اچھی ہوں لیکن اس کا کیا.
لوگ ہیں آپ کے ارد گرد جن کو اس چیز کی ضرورت ہے. ہو آر دوز پیپل جس کو آپ یہ سیل کر سکتے ہو. سو میم 10,000 آورس کا اگر کسی کا اسٹیمنا اور پیشنس نہیں ہے, مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ تو میرے شوق کی یہیں لاج رکھ, وہ جو طور ہے بہت دور ہے. تو اگر کوئی 10,000 گھنٹے نہیں لگا سکتا, اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے, اسے آج ہی کچھ نہ کچھ کمانا ہے, تو وہ کیا انٹری لیول جابس ہیں فری لانسنگ میں جو ہماری خواتین یا بچے ایون شروع کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آج کل تو اپ ورک اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ اس کے اوپر جو پلیٹینم لیول یوزرز ہیں وہ بھی بہت مشکل سے ان کو وہاں سے کام ملتا ہے. بہت زیادہ سیچوریشن ہے اپ ورک کے اوپر. اس کے علاوہ فائیور وغیرہ ہیں, اس میں ابھی بھی مل جاتے ہیں. تو آپ کینوا یوز کر لو, لرن ٹو یوز کینوا. کینوا از ناٹ ہارڈ, کینوا کوئی بچہ بھی یوز کر سکتا ہے. My 7 years old son does that. ایگزیکٹلی اٹس سو انٹویٹیو. سو وہی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات آ جاتی ہے نا وہاں پر, جہاں پہ آپ کہتے ہو کہ شارٹ کٹ مارنا ہے, تو آپ اس میں جاؤ. اس کے اندر بہت ایزلی آپ گرافکس ڈیزائن کر سکتے ہو, آپ لوگوں کے لیے پریزنٹیشنز بنا سکتے ہو, ان کے ڈیٹا کی وہ ڈیٹا کو بہتر پریزنٹ کر سکتے ہو آپ. I mean, there's so much that you can do. And one thing that I say to them is, why do you always think tech? One thing that I look at around me, ہمارا جب ٹائم تھا تو بہت فیسنیشن تھی ٹیک کے ساتھ, ابھی بھی لوگ فیسنیٹڈ ہیں ٹیک کے ساتھ, لیکن آپ کے ارد گرد بہت ساری جابس ہیں. ٹیچنگ کرو. ٹیچنگ کے اندر اگر میرا پرسنل میں کر سکوں, اور ٹیچنگ کے اندر ٹیچنگ کو ہم وہ عزت دیں جو اس کو ملنی چاہیے. آئی وڈ ٹیچ اینڈ آئی وڈ ٹیچ پرائمری اسکول. میں نے بیچ میں 1 سال پڑھایا 4th 5th کے بچوں کو. آئی لو دیٹ ایکسپیرئنس. اگر بالکل شروع میں آپ کرنا چاہتے ہو, گو اینڈ ٹیچ. کچھ اور کرو گھر سے. آپ فار ایگزامپل لاہور میں ہیں, شالمی یہاں پر ہے آپ کا پورا ہول سیل. گیٹ پروڈکٹس آؤٹ ہوتے ہیں اینڈ سی اف یو کین سیل دیم آن لائن. آپ اگر رائٹنگ کرتے ہو, آپ اپنے رائٹنگ سیمپلز اپنے فیس بک پیج یا انسٹاگرام آج کل تو چلتا ہے, انسٹاگرام پیج پہ ڈالو, ٹک ٹاک کے اوپر ڈالو کہ آئی ایم رائٹنگ دس, سی اف سم ون ول بائی اٹ. اپنے ٹک ٹاک کے اتنے اچھے ویڈیوز بناؤ کہ کوئی آ کے آپ سے کہے کہ میرا چھوٹا سا بزنس ہے, آپ بنا دو اینڈ اسٹارٹ ارننگ فرام دیٹ. سو دیر لائک اے ملین ویز. ایز آئی سیڈ, جس نے کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے, جس نے نہیں کرنا ہوتا وہ پھر بہانے بناتا ہے. سو آئی ایم سوری, دیر از نو ایکسکیوز فار. میم ایک جو اسکل سیٹ ہے جو ہماری خواتین اور مردوں میں, بچوں میں, دونوں میں تھوڑی سی لیکنگ ہم دیکھتے ہیں, ایون جو ٹیکنیکل اسکلز والے بچے ہیں ان کے ساتھ بھی ایک پرابلم ہے, وہ سافٹ اسکلز کا ہے, کمیونیکیشن اسکلز کا ہے. اس کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گی کہ کس طرح سے اس کو امپروو کریں اور بہتر وہ ان پلیٹ فارمز پہ ڈیجیٹل ورلڈ میں بہتر اپنے آپ کو وہ سیل کر سکتے ہیں؟ یہ کمیونیکیشن اسکلس تو میں ہمیشہ کہتی ہوں, ہاں میں نے دیکھا اسپیشلی لڑکیوں میں بہت, اور جو چھوٹے شہروں کی لڑکیاں ہوتی ہیں ان میں کافی ہیزیٹنس ہوتی ہے پبلک اسپیکنگ کی, لوگوں سے بات کرنے کی. لڑکوں کو بھی اکثر, اسپیشلی جو لڑکے بہت زیادہ ٹیک والے ہوتے ہیں, سافٹ ویئر ڈیولپرز اور کوڈرز, کہ انٹروورٹ ہوتے ہیں زیادہ تر. کام ان کو کرنا, انٹروورٹ بھی اگر نہ ہو, ان کو کام کرنا بہت اچھا آتا ہے, لیکن ان کو اپنے آپ کو سیل کرنا نہیں آتا. وہ ایشو آتا ہے. سو آئی تھنک اس کے لیے کورس, اگین دیر آر کورسز آن لائن یو کین ڈو, اینڈ یو ہیو ٹو میک یور سیلف انکمفرٹیبل. میں آپ کو شاید یقین نہیں آئے, لیکن میرے لیے پبلک اسپیکنگ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ہر دفعہ پبلک اسپیکنگ سے پہلے 2 دن میں خود کو کوس رہی ہوتی ہوں کہ میں نے کیوں ہاں کی یہ کرنے کے لیے, مجھے نہیں تھی کرنی چاہیے, اور مجھے واقعی میں انگزائٹی ہو رہی ہوتی ہے. بٹ آئی فورس مائی سیلف کہ نہیں کرنا ہے. اگر ایک دفعہ شٹ ڈاؤن کر کے تو پھر نہیں کر سکتے. سو پٹ یور سیلف ان انکمفرٹیبل سچویشن. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, کوئی ہنسے گا آپ پہ, سو وٹ. میرے ایسا ہوا ہے میرے ساتھ کہ دیر ہیو بین سچویشن جہاں پہ لوگ ہنس پڑے, یا میں اسپیچ کر رہی ہوں بھول گئی بیچ میں, وٹ ایور جو بھی سچویشن تھا, بٹ اس کے بعد دوبارہ سے کرنا اٹس ویری امپورٹنٹ. جیسے کہتے ہیں نا کہ گاڑی چلا رہے ہو, پہلا ایکسیڈنٹ ہو, اس کے بعد لوگ جو رک گیا وہ پھر دوبارہ گاڑی نہیں چلا سکتا, آپ کو فوراً گاڑی دوبارہ نکالو. سو وہ والا ہے کہ آپ کو خود ہی محنت کرنی پڑے گی, یا ہاں کورسز ملتے ہیں, بہت سارے کوچز ہیں جو یہی کام کرتے ہیں, تو ان کا دیکھیں کہ وہ کیسے کرواتے ہیں. صحیح. میم وومن ڈیجیٹل لیگ کا بتائیے گا کہ ابھی اس کا کیا اسٹیٹس ہے اور کیا فیوچر دیکھ رہی ہیں آپ اس کا, یہ ڈورمنٹ ہے یا آگے کس طرح سے آپ اس کو لے کے جانا چاہ رہی ہیں؟ جی WDL ڈورمنٹ ہے اس وقت پہ, کووڈ کے ٹائم سے, کیونکہ کووڈ کے ٹائم پہ کچھ پروجیکٹس تھے جو آنے تھے, لیکن وہ کووڈ کے ٹائم کی وجہ سے وہ سارا ڈونر کا پیسہ چلا گیا ہیلتھ کیئر کی طرف, ظاہر ہے. تو اس کے بعد پھر
حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ میں اس کے اوپر فوکس نہیں کر سکی وہ. اور جب ایک دفعہ آپ کو منتھلی سیلری کی عادت پڑ جاتی ہے نا, تو پھر وہ بزنس رسک لینا بہت آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ بزنس میں تو اونچ نیچ سیلری کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو مہینے میں جو بھی ہوا آخر میں یہ سیلری آ جانی ہے. سو آئی تھنک میں تھوڑا اس میں لیزی ہو گئی, تو وہ میں نے اس پہ کام چھوڑ دیا. آلدو اٹس اسٹل رجسٹرڈ, آئی پے مائی ٹیکسز ایوری تھنگ آن اٹ. اس کے لیے فیوچر دیکھیں, کوئی قسم نہیں کھائی ہوئی میں نے کہ میں نے WDL لے کے چلنا ہے. میں نے جتنا کرنا تھا, جو میرا پرپس تھا کہ سب کو پتہ چلے کہ ڈیجیٹل فری لانسنگ کچھ ہوتی ہے, وہ بہت اچھی طرح سے پورا ہوا. اس کے بعد لوگوں نے بہت بات شروع کی, ورلڈ بینک والے آئے, سب نے آ کے کام کیا یہاں پر. ابھی بھی بہت سارے پروجیکٹس UN ویمن وغیرہ سب کر رہے ہیں جو ڈیجیٹل فری لانسنگ سے متعلق ہیں, اور اسپیشلی لڑکیوں کے لیے کر رہے ہیں. سو if my time, if WDL's time is up, then it's up and that's fine. میں جس کام میں ابھی ہوں انوالو, میں اس میں بہت انٹرسٹڈ ہوں اور میں کچھ نیا سیکھ رہی ہوں اور مجھے اس میں مزہ آ رہا ہے. سو اٹس اوکے. وومن ڈیجیٹل لیگ کی اگر ہم بات کریں تو اگر اس کا امپیکٹ ہم دیکھیں تو کتنی خواتین اس سے امپیکٹ ہوئیں, یا کچھ اس طرح کی آپ نمبرز میں شیئر کرنا چاہیں یا کوئی اسٹوریز شیئر کرنا چاہیں؟ نمبرس پہ میں نے جی کبھی کام نہیں کیا, کیونکہ اس وقت جب میں کام کر رہی تھی تو وہ میں اسی لیے کہی تھی کہ یار اگر وہ ایک لڑکی بھی آ کے مجھے اپنی اسٹوری سنا رہی ہے تو وہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی. آئی نو کہ اس سے ہزاروں لاکھوں لڑکیوں کی ہیلپ ہوئی. ایک وہ افیکٹ تھا کہ مطلب ایک وہ لڑکی جس کو میں نے ٹرین کیا اور اس نے آگے جا کے پھر اپنی فیملی کو سنبھالا, وہ افیکٹ بھی تھا, رپل افیکٹ جو تھا اس کا. لیکن آئی کانٹ ٹیل یو ان نمبرز وٹ دیٹ واز. اس کا امپیکٹ بہت زیادہ تھا. اگر آپ, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ 100 لڑکیوں کو ٹرین کر چکے ہیں اور وہ 100 لڑکیاں آگے 100 اور کو ٹرین کر رہی ہیں, تو آپ دیکھیں وہ سارے ایک سنو بال افیکٹ آ رہا ہے. سو امپیکٹ یہی تھا کہ پاکستان میں ڈیجیٹل فری لانسنگ پہ اور اسپیشلی ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے, اکنامک امپاورمنٹ کے حوالے سے اس کو اوپر بات ہونی شروع ہوئی, اور ایک مین اسٹریم پالیسی کا ہمارا پارٹ بنا ہے. ہمارے پالیسی میکرز, ہمارے منسٹری آف IT وغیرہ بیٹھ کے اس پہ بات کر رہے ہیں کہ ڈیجیٹل فری لانسنگ ہے اور اس کو ٹیکس کریں یا نہ کریں, ان کی ہیلپ کیا کریں, انفراسٹرکچر کیا بلڈ کریں, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. سو دیٹس اے ون فار می, دیٹس دا امپیکٹ. ابھی آپ کوڈ فار پاکستان کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں, اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ کیا انیشیٹو ہے اور آپ کا کیا رول ہے اس میں؟ سو کوڈ فار پاکستان میں نے ابھی اپریل میں جوائن کیا ہے اسی سال, اور کوڈ فار پاکستان کی میں مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں, MD ہوں. اور اس کا یہ ہے کہ کوڈ فار پاکستان کام کرتا ہے گورنمنٹ اور سٹیزنس کے بیچ میں. وہ کہتا ہے سٹیزن سینٹرک پرابلم ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کہتے ہو کہ جی میں شناختی کارڈ بنوانے جاتا ہوں تو بہت لمبی لمبی لائنز ہوتی ہیں, جو آئی ایم شیور ابھی نہیں ہے, ابھی وہ ہوگا, ڈیجیٹلائزڈ ہوگا, بٹ لمبی لائنز ہوتی ہیں اینڈ آئی ایم انہیپی ود اٹ. پیپل ٹیک برائبز اور سیدھا طریقے سے کام نہیں ہوتا ایٹسیٹرا. ہم جا کے گورنمنٹ سے بات کرتے ہیں کہ جی کیا ایشو ہے, واٹ آر یور پرابلمس, بیکاز نو بڈی ایور آسک دا گورنمنٹ. ہم نے ایک ان کے اوپر برا وہ لگایا ہوا ہے اسٹیمپ, تو نو بڈی ٹاکس ٹو دیم کہ یہ بھی اٹس پیپل نا, it's not a machine, it's people. So what are their challenges? So we go to them and we ask them, what are your bottlenecks? آپ کو کیا مسئلے پیش آ رہے ہیں یہ سروس کرنے کے لیے سٹیزنس کو. وہ ہمارے ساتھ وہ مسئلے شیئر کرتے ہیں, اور پھر ہم اس کا سلوشن یا اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹیک کے تھرو, جس کے لیے ہمارا جو سب سے فلیگ شپ پروگرام ہے, ہم KP میں کافی کام کرتے ہیں. سو ورلڈ بینک ڈونر ہیں اور KPIT بورڈ کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں, وہ مین ہمارے اسپانسر ہیں ہمارے. تو ان کے ساتھ ہماری فیلوشپ ہے, سیوک ٹیک فیلوشپ, جس میں ایسے لڑکیاں جنہوں نے 16 ایئرس کی ایجوکیشن لی ہے CS یا IT کی فیلڈ میں, اور 2 سال سے وہ کام کر چکے ہیں, 2 سال کا ان کا ایکسپیرئنس ہے. ان کو وہ پرابلم اسٹیٹمنٹس ہم دیتے ہیں کہ جی اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے یہ مسئلہ بتایا ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے یہ بتایا ہے, ایجوکیشن نے یہ بتائے ہیں, ان میں سے کس مسئلے کا حل آپ کے پاس ہے. سو دین دے گو تھرو اٹ اینڈ دے پک ون ایز دیئر پروجیکٹ. پھر اس پروجیکٹ پہ وہ کام کرتے ہیں جس میں ان کے ساتھ مینٹرز ہوتے ہیں, بہت سارے انسٹرکٹرز ہوتے ہیں جو ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرتے ہیں. ان کو گورنمنٹ کے ساتھ ہم ملواتے ہیں, وہ گورنمنٹ کے آفیسرز کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ اچھا یہ پرابلم کیوں آ رہا ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اینڈ دین دے ٹوگیدر بلڈ اے سلوشن. سو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کو اپنا فرینڈ سمجھ کے سٹیزنس کی ہیلپ کرتے ہیں. تو ابھی تک کچھ ایسے سولوشنز وہاں سے نکلے ہیں جو قابل ذکر ہوں یا جنہوں نے واقعی کوئی پرابلم سالونگ کی ہو؟
جی بالکل. جیسے گو جی پی ٹی جو آپ نے نام سنا ہوگا پاکستان میں، وہ ہم لوگوں نے بنایا. جو آپ کا فلڈ لائٹ ایک ہمارا پروجیکٹ تھا جس پہ ہم لوگوں نے فلڈس کے دوران کام کیا تھا کہ جہاں پہ فلڈ زیادہ افیکٹ کر رہے ہیں تو وہ فوراً ڈیٹا ہمارے پاس آئے کہ کہاں پر فلڈ آیا ہے اور زیادہ تباہی ہوئی ہے، اور وہاں پہ ہیلپ ہو سکے، ان کی جو ریسکیو کی چیزیں ہیں ان پہ کام ہو سکے. اس کے علاوہ ہاں ہم لوگوں نے رابطہ ایپ پہ کام کیا ہے کے پی میں، جو کہ ٹریفک کے لیے ہوتی ہے. جو آپ کے چالان وغیرہ ہوتے ہیں تو چالان کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ رابطہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کے اوپر اپنا چالان بھریں. اس کے علاوہ بہت سارا کام جس پہ سم ٹائمز you're not allowed to take credit for certain things, so I can't mention certain names, but بہت سارا کام ہے جو ہم مل کے کر رہے ہیں. وومن ڈیجیٹل لیگ میں میم آپ کا زیادہ کام جو تھا وہ ویمن سینٹرک تھا، خواتین کے لیے تھا کہ خواتین کو اپ اسکل کریں. کوڈ فار پاکستان کی بھی کوئی ایسی اسٹریم یا کوئی ایسا پروگرام ہے جو صرف خواتین کے لیے مختص ہو، جس میں ہم خواتین کی اپ اسکلنگ کے اوپر کام کر رہے ہوں؟ جی بالکل. ہم نے جب فیلوشپ کیا کے پی میں تو جیسے ایکسپیکٹڈ ہو سکتا ہے، ہمارے پاس بہت سارے لڑکے تھے، ہارڈلی کوئی لڑکی آتی تھی اس کے اندر. تو ہم نے سوچا کیونکہ بہت آسان راستے تھے، کلچرل بیریئرز تھے ہوتی ہماری طرف کو. دوسرا ہم نے دیکھا کہ جو خواتین کام کرنا بھی چاہ رہی ہیں ان کا ایکسپیرینس نہیں کر پائیں پروفیشنلی، ان کو کریئرز بلڈ کرنے کی باہر جا کے شاید ان کو اجازت نہ ملی ہو، وہاں پر ان کو ایشوز ہوئے ہوں. تو ہم لوگوں نے ایک آن لائن اس کا ورژن نکالا. اسی فیلوشپ کا ہم نے ایک آن لائن ورژن نکالا جس کو ہم ویمن انٹرنشپ پروگرام کہتے ہیں. آن لائن لڑکیاں وہی کر رہی ہیں جو وہ باقی لوگ فیلوشپ میں ان پرسن کر رہے ہیں. ان کو ہم آن لائن ٹرینرز دیتے ہیں، انسٹرکٹرز دیتے ہیں، مینٹورز دیتے ہیں جو ان کو نہ صرف ٹیکنیکل سکلز سکھاتے ہیں، اور یہ اس طرح کی ٹیکنیکل سکلز نہیں ہیں کہ صرف ان کو ہم فیس بک یوز کرنا سکھا رہے ہیں. نہیں، دیز آر آلسو سی ایس اینڈ آئی ٹی گریجویٹس، دیز ویمن، and they are living in places like Razmak, in Bajor, in Bannu, etc. So they are not from KLIP, اس طرح کا بھی نہیں ہے. اینڈ ان کو بلاک چین، اے آئی، یو آئی یو ایکس کی ہم ٹریننگز دیتے ہیں، اور پھر ہم ان کو پلیسمنٹس میں ہیلپ کرتے ہیں. تو چاہے وہ فری لانسنگ کی طرف جانا چاہیں، چاہے وہ ریموٹ ورک کرنا چاہیں، اور چاہے جو کر سکے تو وہ ان پرسن جاب کرے. تو آپ یہ جو خواتین کو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز پہ ٹریننگس دے رہی ہیں، یہ سب آن لائن ہے یا ان پرسن؟ آل آن لائن، ایوری تھنگ از آن لائن. ان کا 6 months کا کام ہوتا ہے. 3 months یہ ان کی مینٹرنگ اور انسٹرکشنز ہوتے ہیں سب کچھ، اور اس کے بعد 3 months یہ اپنے پروجیکٹس پہ کام کرتی ہیں. جیسے فیلوز اپنا پروجیکٹ بنا رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے لیے، اسی طرح یہ بھی اپنے پروجیکٹس بلڈ کر رہی ہوتی ہیں آن لائن. تو اٹ از پیڈ اور اٹ از فری؟ It's free. It's free. Exactly. So in fact we give them a stipend as well. The For KPIT. learning. So the KPIT board provides them with a stipend. دیکھیں اگر ایک خاتون ہیں رزمک میں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ سارا دن ہم ان کو 9 to 5 انگیج رکھتے ہیں for 6 months. وہ 6 months کے لیے 9 to 5 ہمارے ساتھ انگیج ہے. وہ فیملی کو ٹائم نہیں دے پا رہی، ٹھیک ہے، سوال اٹھیں گے. سو ٹو میک شیور کہ وہ ایشو نہ ہو. دوسرا وہ کہیں جاب بھی اس ٹائم میں نہیں کری، تو میک شیور ٹو پے ہر فار دیٹ ایفرٹ اینڈ ٹو میک شیور دیٹ دا فیملی انڈرسٹینڈز شی از ڈوئنگ سم تھنگ ویری empowering also, but something that would benefit them also in the long run if she's economically empowered and she's becoming a part of the system at home where she's becoming a provider also. تو اٹ ہیلپس دا انٹائر فیملی. تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ گھر بیٹھ کے اس کو پیمنٹ بھی مل رہی ہے، یہ لرن بھی کر رہی ہے، اور نیکسٹ اسٹیپ تو اس سے اوپر ہوگا جب اس کو پراپر جاب ملے گی، تو اس کے لیے وہ ایکسیپٹنس بڑھ جاتی ہے، اور اس پروگرام کے اندر کام کرنا ایزی ہو جاتا ہے. ہمارا 100% گریجویشن ریٹ ہے، 98 بٹ کلوز ٹو 100 وہ ہے کمپلیشن ریٹ ہے. سو that's why it becomes important to pay that. تو ابھی جو خواتین ہمیں سن رہی ہیں، کیا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے اس پروگرام کا؟ اگر کچھ خواتین ہمیں آپ کے اس پروگرام کو جوائن کرنا چاہتی ہیں، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز یا جو اسکلز جن کا آپ نے ذکر کیا ان کو سیکھنے کے لیے، تو وہ کس طرح سے اپلائی کر سکتی ہیں؟ فرسٹ اینڈ فارموسٹ ان کو کے پی سے ہونا ہوگا، ان کو ڈومسائل کے پی کا ہوگا. سیکنڈلی ان کے پاس CSIT
گریجویٹس ہوں, اگر ماسٹرس کیا ہے تو بھی ٹھیک ہے, بٹ اگر کالج گریجویٹس ہیں تو تب بھی. تھرڈلی دل ہیو ٹو ویٹ کہ ہم کب نیکسٹ اپنا کوہورٹ اناؤنس کرتے ہیں. وہ ہم کیونکہ KPIT بورڈ کے ساتھ پارٹنرشپ میں کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کب نیکسٹ وہ آئے گا, سائیکل چلے گا. سو دے ہیو ٹو ویٹ, اور بس ہمارے ویب سائٹ کو دیکھتے رہے cohortforpakistan.org, اس کے اوپر, اور وہاں سے ان کو انفارمیشن ملتی رہے گی. آپ نے میم خواتین کی اکنامک امپاورمنٹ کی بات کی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ فائنینشیل انکلوژن کی اگر ہم بات کریں تو وہ تو فائنینشلی بالکل ڈیپینڈنٹ ہیں ہمارے یہاں خواتین. بہت ساری خواتین کا تو بینک اکاؤنٹ بھی نہیں ہوتا, بلکہ زیادہ تر کا. تو فائنینشیل انکلوژن کے لیے آپ کس طرح سے کام کر رہی ہیں, اور کیا اسٹیپس لیے جانے چاہیے کہ ان کو ہم ایک ہم انکلوسیو سوسائٹی بنا پائیں جہاں پر جو خواتین ہیں وہ فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہوں, اور وہ اپنے ڈیسیژنز جو ہیں وہ خود لے سکیں, اور وہ اس ملک کی جو اکانومی ہے اس کا ایک پروڈکٹیو پارٹ بن سکیں. شیور. سو میں نے کچھ ٹائم کے لیے کوڈ فار پاکستان جوائن کرنے سے پہلے 3-4 سال میں نے فائنینشیل انکلوژن کی فیلڈ میں کام کیا ہے. 2 فنٹیکس کے ساتھ میں کام کر رہی تھی, جو کہ ان کو پاس گرانٹس تھی گیٹس فاؤنڈیشن سے فائنینشیل انکلوژن کے لیے, جینڈر اینڈ فائنینشیل انکلوژن کے لیے. اور اس میں نے یہ دیکھے 115 ملین پاکستانیز کے پاس کوئی فارمل بینک اکاؤنٹ نہیں ہے. 34% مرد, 13% عورتوں کے پاس صرف یہ ہیں, اور نہیں ہیں لوگوں کے پاس. اینڈ یو ول بی سرپرائزڈ کہ جی اتنے کم. ہم تو جس لوگوں میں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں ان میں تو سب کے پاس ہے, بٹ وی آر اے ویری پریویلیج لاٹ, لوگوں کے پاس نہیں ہے. سو ایک تو جو چیز کریں, جیسے ہم ابھی اپنے ویمنز انٹرنشپ پروگرام کے تھرو بھی ہم فائنینشیل انکلوژن کر رہے ہیں. کیونکہ جب وہ بچیوں کے ہم انرول کرتے ہیں اور ان کو اسٹائپنڈ دینا ہے, دے ہیو ٹو اوپن اے بینک اکاؤنٹ. سو وی میک شیور دیٹ دے ہیو اے بینک اکاؤنٹ. سو اس سے ان میں وہ فائنینشیل انکلوژن کا اینگل آ جاتا ہے. ان کو پتہ چلتا ہے کہ بینک میں اکاؤنٹ یوں کھولتے ہیں, ڈیبٹ کارڈ یہ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ان میں کیوریوسٹی آتی ہے کہ واٹ از دس ڈیجیٹل والیٹ, ایزی پیسہ کیا ہوتا ہے, جیز کیش کیا ہوتا ہے. سو وہ ایک سینس بلڈ ہونا شروع ہوتی ہے. جو ہم لوگوں نے اس دوسرے کے ساتھ کوشش کی, ہم نے یہ دیکھا کہ خواتین ایسے کیا چیزیں ہیں جو خواتین کو چاہیے جس پہ وہ خرچتی ہیں. جو ایکسپینڈیچر کا پیٹرن ہے عورتوں کا اور مردوں کا وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. خواتین کے پاس جب ایکسٹرا پیسے آتے ہیں تو سب سے پہلے وہ انویسٹ کرتی ہیں اپنے بچوں میں, اپنے ہاؤس ہولڈ میں, ویدر دس از دیئر ایجوکیشن, دس از دیئر ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن اور وٹ ہیو یو. سو اس کے اوپر وہ کام کرتی ہیں. تو کچھ ایسے پروڈکٹس ہمیں بنانے پڑیں گے جو ویمن سینٹرک ہیں. اب ایک پروڈکٹ ہے جو میرا بڑا فیوریٹ ہے, اڑان کے نام سے. اڑان جو ہے 2 فرینڈز نے شروع کیا, فیمیل فرینڈز نے. اب کچھ اور کر رہی ہیں اور دوسری ابھی بھی اڑان ہی کر رہی ہیں. وہ کمیٹی ماڈل پہ کام کرتی ہیں. پاکستانی ویمن ہاؤ ڈو دے سیو, کمیٹی بناتی ہیں. جس سے بھی پوچھیں, ہائیسٹ ٹو ہائیسٹ لیول پہ آپ جا کے دیکھیں, پڑھے لکھے سے اور بالکل نیچے آپ دیکھیں جو غریب طبقہ جس کو ہم کہتے ہیں, آپ کے گھر میں جو کام کرنے کے لیے آتی ہیں ایٹسیٹرا. کمیٹی کا ورڈ سب کو پتہ ہے. انہوں نے اس کو ڈیجیٹائز کیا ہے کہ آپ آن لائن کریں. سو دیٹس اے پروڈکٹ دیٹس پاپولر, عورتیں یوز کرتی ہیں. لیکن اگر آپ ایک ایسا پروڈکٹ لاؤ گے جو آپ نے مردوں کے لیے بنایا, پھر آپ کہو کہ اس کا کلر ہم نے پنک کر دیا ہے تو آپ یوز کریں, تو پنک کلر کے پیچھے عورتیں نہیں آنے والی, کیونکہ جو فائنانسز ان کے پاس ہوتے ہیں وہ بہت لمیٹڈ ہوتے ہیں. ان کو ڈر ہوتا ہے کوئی بھی رسک لینے کا, تو وہ رسک نہیں لیں گی انلیس کہ آپ اس کو بہت ہی زیادہ ایکسائٹنگ بتاؤ گے کہ ان کو وہ کس طرح سے فائدہ دے رہی ہیں. سو یہ ہم نے سیکھا فائنینشیل انکلوژن میں, کہ جو مارکیٹ میں آپ کے پاس پروڈکٹس ہیں وہ ویمن کو کیٹر نہیں کر رہی ہیں. چاہے وہ ایک بینک دے رہا ہے, ابھی میں نے بینک میں اکاؤنٹ کھلوایا, انہوں نے کہا جی آپ کو, میں نام نہیں لیتی, بٹ انہوں نے کہا ہم اپنے آپ فیمیل جو اکاؤنٹ ہے وہ آپ کو بنا کے دیں گے. میں کہا مجھے نہیں چاہیے. تو انہوں نے کہا نہیں اس میں بڑے فائدے ہیں. میں کہا کیا فائدہ؟ وہی پارلر میں آپ کو 20% آف ہوگا, بوتیک کے اوپر آپ کو 10% آف ہوگا. اس لائک دیٹس ناٹ واٹ آئی نیڈ. گیو می سم تھنگ دیٹ اے وومن نیڈ. ڈو یو ایون نو, آپ کبھی خواتین کے پاس جا کے ان سے پوچھا ہے, ریسرچ کی ہے کہ ان کو کیا چاہیے, یا آپ خود ہی بیٹھ کے سوچ کے آپ نے پروڈکٹ بنا لیا؟ سو یہ کام کیا فائنینشیل انکلوژن کے لیے. اگر ہم اسکلس کی بھی بات کریں تو جو دیہی علاقے ہیں خاص طور پہ ہمارے, اس میں یہی ہے کہ آپ نے ماسٹرز بھی کر لیا, جیسے آپ نے انگلش میں ماسٹرز کیا تو اس کے بعد ٹیچنگ آپ کر رہے ہیں, اور اگر آپ نے انٹرپرینیورشپ میں بہت چھلانگ لگا لی کسی خاتون نے, تو وہ بیوٹی پارلر کھول لیں اپنے گھر کے کسی کمرے میں.
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جس طرح کی ڈیجیٹل انکلوژن کی بات آپ کر رہی ہیں، ڈیجیٹل سکلز کی بات کر رہی ہیں، یہ کس قدر ضروری ہے خواتین کے لیے، ان کی اپ سکلنگ کس قدر ضروری ہے، اور ہماری اپنی ملک کی اکانومی کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے کہ ایک 50% آف دا سوسائٹی جو ہے اس کو آپ بالکل نان پروڈکٹیو رکھ رہے ہیں؟ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ڈیجیٹلی کتنا ضروری ہے انیبل کرنا ہماری خواتین کو؟ دیکھیے، پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ کوئی بھی چیز جو آپ کو اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کر رہی ہے وہ بہت بڑی بات ہے. چاہے وہ ٹیچنگ ہے، وہ تو بہت ہی رسپیکٹیبل وہ ہے، پروفیشن ہے. چاہے وہ سلون عورتوں کی نیڈ ہے. عورتیں جائیں گی، مردوں کو لاکھ سمجھ نہ آئے کہ کیوں جاتی ہیں، بٹ عورتیں جاتی ہیں. سو اگر ایک سلون کے کووڈ کے اندر آپ کی اکانومی کو کس چیز نے رکھا؟ رنگ سازوں نے رکھا. آپ کی جو عورتیں تھیں وہ کپڑے تو انہوں نے بے شک گھر بیٹھی رہی ہیں، لیکن کپڑے ہم سب نے بنوائے ہیں. تو ہم نے دکانداروں کا بزنس دیا، ہم نے کپڑا خریدا. ہم رنگ ساز کو بزنس دیا، اس سے رنگ کروایا. ہم نے لیس والے کو بزنس دیا، ہم نے اس سے لیس خریدا. ہم نے درزی کو بزنس دیا، ہم نے اس سے کپڑے سلوائے. یہ ایک پوری ایک اکانومی ہے جس کو ہم چلا رہی تھیں. ٹھیک ہے. سو یہ جو ویمن کے جو شوق ہیں ان کو مطلب نیچے کر کے اس طرح سے بتانا کہ جی عورتیں پارلر کھولتی ہیں، بے شک کھولتی ہیں. عورتیں پارلر کا کام کرتی ہیں، اسکول کا کام کرتی ہیں، کھانے پکانے کے کام کرتی ہیں. بٹ کیا یہ تینوں چیزیں وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں ایز اے سوسائٹی؟ اسکول تو ہم سب بچوں کو بھیجتے ہیں. میرے گھر جو کام کرنے آتی ہے وہ بھی اپنے بچے کو اسکول بھیجتی ہے. کھانا ہم سب کھاتے ہیں، اور پارلر بھی ایٹ لیسٹ ہم تو ضرور جاتے ہیں، اب تو مرد بھی جاتے ہیں. سو وائی ناٹ؟ ڈیجیٹل اسکل صرف اس لیے ہیں کہ اگر یو وانٹ این الٹرنیٹ سورس، آپ کہتے ہو نہیں میں کچھ اور بھی کرنا چاہتی ہوں، سو ہیئر دیر از این اپرچونیٹی اینڈ اٹ ارنز یو گڈ منی. اینڈ دین ان لوگوں کے لیے جو گھر سے باہر نہیں کام کر سکتی، ان کے لیے تو بہترین ہے، وہ گھر بیٹھ کے اس کے تھرو کام کر سکتی ہیں. سو اس لیے ہے. اور ہاں، اگر آپ اپنے آپ کو پراپرلی اپ اسکل کرتے ہو، اٹ پیز ریئلی ویل ٹو. اگر آپ ایک کوڈر بن کے، بلاک چین اسپیشلسٹ بن کے، وٹ ایور آپ کسی کمپنی میں بڑے سسٹمز میں، نیٹ سال وغیرہ میں، ایبیکس وغیرہ میں کام کرتے ہو، اٹ پیز ریئلی ویل ٹو. اور اٹس منی دیٹ کہ وہی جو میں نے سیلری کی بات کی کہ مہینے کے آخر میں آپ کے پاس سیلری آ جاتی ہے. تو دیٹس وائی یو ڈو ڈیجیٹائزیشن. ادروائز اف یو آر ڈوئنگ ویل وداؤٹ لرننگ ڈیجیٹل اسکلز، گڈ، گریٹ جاب. آپ کی بات سے یہ چیز سمجھ آئی ہے کہ اگر آپ خواتین سے ریلیٹڈ کسی بزنس میں ہیں، چاہے وہ کپڑے رنگنے کا ہے یا کوئی بھی اور، تو آپ کووڈ بھی آ جائے یا کچھ بھی آ جائے تو یو کین ناٹ گو آؤٹ آف بزنس. ایبسلیوٹلی، ویمن آر ناٹ گونا اسٹاپ. ایجوکیشن آپ دیکھیں، آپ کے اسکولس نہیں چلے، کس نے فیس کم کی؟ کسی نے بھی فیس کم نہیں کی. فل فیس پہ وہ کام کروا رہے تھے سب نے. اور ٹیچرس کون ہیں؟ موسٹلی آپ کی فیمیل ہیں. جونیئر لیول پہ ایٹ لیسٹ آپ کے جو بالکل چھوٹے بچے ہیں اور پرائمری اسکول ہے، دوز آر ویمن. دے آر دا ونز ہو آر ٹیچنگ، دے آر دا ونز میکنگ شیور کہ آپ کے بچوں کی تعلیم ہو رہی ہے. سو وائی ناٹ؟ اگر وہ ایجوکیشن کا فیلڈ چھوڑ دیں گی اور ڈیجیٹل کرنا شروع کر دیں گی تو ہمارے بچوں کو کون پڑھائے گا؟ سو دیز آر ویری امپورٹنٹ تھنگس دیٹ وی ڈونٹ ٹیک انٹو کنسیڈریشن. ہم اس کو بڑا اس کو مذاق میں لیتے ہیں کہ خواتین یہ کام کرتی ہیں، بٹ خواتین جو کام کرتی ہیں وہ کام ہے جو شاید مرد نہیں کر سکتے، بٹ کیونکہ دنیا مردوں کی ہے تو اس کام کے اوپر ہنسا جاتا ہے. نہیں، ہم ان کاموں کو بلیٹل نہیں کر رہے. یہ تو وہ جابس ہیں جو ایگزسٹ کرتی ہیں، یا یہ وہ اپرچونیٹیز ہیں انٹرپرینیورشپ کی جن میں خواتین پہلے ہی ہیں. بالکل پارلرز رن کر رہی ہیں یا وہ اسکول میں پڑھا رہی ہیں. میں یہ بات کر رہا تھا کہ ان کی ڈیجیٹل انیبلمنٹ کس حد تک ضروری ہے اگر ہم نے اسکیل آف اکانومی پہ جانا ہے کہ زیادہ مطلب سب کی سب خواتین تو اسکول میں ٹیچر نہیں بن سکتی. تو اگر ہم نے ان سب کو پروڈکٹیو بنانا ہے اور ملک کی اکانومی کا ایک پارٹ بنانا ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ڈیجیٹل انیبلمنٹ کس قدر ضروری ہے؟ تو وہ تو دیکھیں اس کے اندر بہت سارے آپ کے جو ہماری طرح پریویلیج لاٹ ہے، جنہوں نے پڑھائی کی، جن کو فون رکھنے پہ کوئی پابندی نہیں، جو انٹرنیٹ یوز کر سکتی ہیں اور اجازت ہے ان کو یوز کرنے کی، ان کو اجازتیں نہیں لینی پڑ رہی. ہمارے لیے تو بے حد ضروری ہے. وی نیڈ ٹو نو ہاؤ ٹو یوز اٹ. کیونکہ اگر میں نے بینک سے ایک ٹرانزیکشن بھی کرنی ہے تو مجھے آنا چاہیے کہ جی جیز کیش کیسے یوز کرتے ہیں یا اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کا ایپ کس طرح سے یوز کرتے ہیں. آئی نیڈ ٹو نو دیز تھنگس. بہت ضروری ہے. اور دوسرا آپ کو سوشل میڈیا کا بھی پتہ ہونا چاہیے. ہر ایک کے گھر میں بچے ہیں جو سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں، ویدر یو لائک اٹ اور یو ڈونٹ. آپ بہت پابندی کر لو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، تاکہ آپ بھی سیف گارڈ بھی کر سکو، سکھا بھی سکو ایٹسیٹرا. سو اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ. پھر وہ خواتین ہیں جن کو نہیں اجازت، وہ بھی ہیں جو
جن کو اجازت ہی نہیں فون رکھنے کی, جو ایجوکیٹڈ تو ہیں, لٹریسی لیول ہے ان کا, بٹ ان کو فون رکھنے کی اجازت نہیں, وہ ڈیجیٹل کہاں سے سیکھیں. سو دیر از دیٹ گیپ. تو اس ٹیبو کو ہم نے سلولی ریموو کرنا ہے, اور وہ آئے گا بیہیورل چینج کے تھرو. بیہیورل چینج کے اوپر سالوں لگ جاتے ہیں, 5 سال 10 سال, پر دس از سم تھنگ جو ایک بڑے لیول پہ آئی تھنک کہ ایک گورنمنٹ کے لیول کے اوپر, نیشنل لیول کے اوپر ان کو کیمپینز رن کرنی چاہیے. وائی اٹس امپورٹنٹ فار اے وومن ٹو ہیو اے فون اینڈ ٹو یوز اٹ, کیونکہ ابھی بھی ہم بہت پیچھے ہیں فون یوزیج کے اندر, اور انٹرنیٹ کے اندر بھی اسپیشلی. ان کو آنا چاہیے, کیونکہ آگے تو سارا کام ہی ڈیجیٹل کے اوپر ہو رہا ہے نا. اگر آپ اسکول بھی رن کر رہے ہو, آپ کی ساری فی کا اسٹرکچر, آپ کا سارا اٹینڈنس وغیرہ سب کچھ آن لائن, آپ ریزلٹس بھی آن لائن کمپائل کرو. سو یو نیڈ ٹو ہیو نو ہاؤ آف دیز تھنگس. اینڈ آئی تھنک کہ ابھی تو اسی لیے ہم ان ویمن کے اوپر فوکس کر رہے ہیں جو کہ KLIP کے ببل کے باہر ہیں, کہ ان کو ہم سکھا سکیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹول ہے جس سے آپ پیچھے نہ رہ جاؤ. اچھا میم, آپ نے ڈیجیٹل انیبلمنٹ کی اور فائنینشیل انکلوژن کی بات کی. جب آپ نے فری لانسنگ اسٹارٹ کی, جب آپ اس فیلڈ میں آئیں, اور تب سے لے کر اب تک آپ کیا سمجھتی ہیں کہ فائنینشیل انکلوژن میں اور ڈیجیٹل انیبلمنٹ میں خواتین کی کس قدر چینج آئی ہے؟ کیا ہم آر وی آن دا ٹریک, ہماری اسپیڈ ٹھیک ہے, اور آگے کس طرف جا رہے ہیں ہم, یا آپ سمجھتی ہیں کہ ہم بہت پیچھے ہیں ابھی اور بہت سا کام ہونا باقی ہے؟ دیکھیں, کچھ نہ کچھ تو تھوڑا بہت تو نیڈل موو کی ہے, تھوڑا بہت تو کی ہے. صرف وہ کانورسیشن ہونا بہت بڑی بات ہے کہ فائنینشیل انکلوژن پہ بات ہو رہی ہے, ڈیجیٹل انکلوژن پہ بات ہوئی, کیونکہ پہلے تو یہ بات تھی کہ ڈیجیٹل انکلوژن عورتوں کی کیا مرد ہی کر لیں, تھی ہی نہیں نا. سو ایٹ لیسٹ اب آبادی کا ایک ڈیسنٹ سائز ہے جو کر رہا ہے یوز. تو اب خواتین کی باری آئی ہے اور ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کو کروانا چاہیے ہمیں, کیونکہ اکانومی جو آپ کی رن کر رہی ہے اس کے اندر خواتین جو ایکسپینسز کرتی ہیں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اکثر گھروں میں یہی ہوتا ہے کہ جو بجٹ رن کرنا ہوتا ہے, دیٹس دا وومنز جاب, رائٹ. سو ہاؤ از شی رننگ اٹ, شی از اسپینڈنگ دا منی, شی شوڈ نو ہاؤ ٹو یوز دا ڈیجیٹل, ہاؤ ٹو یوز ہر فائنانسز in a way that you get the most out of it. تھوڑا بہت فرق تو آیا ہے, لیکن ابھی miles to go before we sleep. ابھی بہت کام پڑا ہوا ہے, بہت کام کرنا ہے. As I said کہ جو پروڈکٹس آ رہے ہیں خواتین کے لیے, ابھی تھوڑا بہت یہ بات شروع ہوئی ہے کہ یہ پروڈکٹس فیمیل کے لیے بنی ہی نہیں ہیں. سو ابھی اس پہ کام کرنا باقی ہے کہ وہ کیا پروڈکٹس ہیں جو فیمیل کو چاہیے, اور اس پہ ریسرچ کرنا رہتا ہے بہت زیادہ. سب سے بڑا ہنڈرنس کیا ہے فائنینشیل انکلوژن میں خواتین کی, اور خاص طور پہ ڈیجیٹل انیبلمنٹ کی اگر ہم بات کریں, سب سے بڑی رکاوٹ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستانی سوسائٹی میں کیا ہے, اور اس کو برج کرنے کے لیے اگر کوئی سجیشن ہو آپ کے پاس؟ دیکھیں, گیٹ کیپرس تو آپ کو ملیں گے بہت سے. ہم اپنے پریویلیج ببل سے نکلیں تو مرد حضرات اجازت نہیں دیتے فون یوز کرنے کی. انٹرنیٹ تو بہت دور کی بات ہے, فون یوز کرنے کی ہی اجازت نہیں ہے. تو اگر فون نہیں یوز کر سک رہی تو ڈیجیٹل تو یو کین فرگیٹ اباؤٹ اٹ. اس کے اوپر آپ کی لٹریسی کا ایشو ہے, لٹریسی نہیں ہے, لٹریسی نہیں ہے. اس کے اوپر آپ کے پاس فائنینشیل لٹریسی نہیں ہے, آپ کے پاس ڈیجیٹل لٹریسی نہیں ہے, تو آپ کیسے کچھ کرو گے؟ سو سب سے بڑی تو ہماری ایجوکیشن ایمرجنسی, جو ہم لوگوں نے کافی سال تک ہم نے یہ ورڈ سنا تھا, ایجوکیشنل ایمرجنسی ہے. انلیس کہ ان کو آپ تعلیم دیں تو وہ کچھ نہیں کر سکتی. پھر یہ گیٹ کیپنگ ہے جس میں اجازت نہیں ہے, پھر صرف مرد نہیں ہیں اس میں آ جاتے ہیں. ہماری ساؤتھ ایشین اس کے اندر بہت ایک فارمیڈیبل کیریکٹر ہے آف دا مدر ان لا, وہ کنٹرول کر رہی ہیں, وہ اجازت نہیں دے رہی ہیں. سو آل آف دیز آر ہنڈرنسز. پھر آپ کا اگر فون ہے بھی, سم آپ کے نام پہ نہیں ہے, سم آپ کے نام پہ نہیں ہے, بینک آپ کو نہیں اکاؤنٹ کھول کے دے گا, آپ اپنا ڈیجیٹل والیٹ نہیں بنا سکتی ہیں. سو دیز آر آل ایشوز دیٹ وی آر ویری ویل اویئر آف. سب کو سیکٹر میں سب کو پتہ ہے, اس پہ بہت کام کرنا ہے. اور وہ وہی بات ہے کہ ایک بیہیویئرل چینج ہے جو ہم نے لانا ہے معاشرے میں. میم, وی آر ٹورڈز دی اینڈ آف آور کنورسیشن. یہاں پر ہمارا ایک ریپڈ فائر راؤنڈ ہوتا ہے, کوئک کویسچنز اینڈ کوئک آنسرز. اوکے. ہاؤ ڈو یو ڈیفائن سکسیس؟ Just giving back. That's how I define it. Success is giving back. How do you define life? It's hard, but it's worth living. Purpose of life? These are very hard questions. These are very philosophical questions. I don't know. The purpose of life.
The purpose of life is to live fully and use all the faculties and all the blessings God has given to you. So when you face Him at the day of judgment, you can say, I did everything with everything you gave me. वेरी नाइस. और प्रोग्राम के एंड में आप यूथ को और स्पेशली जो हमारी फीमेल लिसनर्स और व्यूअर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपकी लिमिटेशन सिर्फ आपके जहन में है. आप कोई हर्डल, कोई ऑब्स्टिकल आपको नहीं रोक सकता. अगर मैं साउथ वज़ीरिस्तान की हो के, बन्नू में पैदा हो के, पेशावर में बड़े हो के, आपके आगे यहाँ आज बैठ के आपको मशवरे दे सकती हूँ, तो यकीन माने आप सब कर सकती हैं. सिर्फ एक डूअर का माइंडसेट बनाएं. और ये वैसी बातें नहीं है, ये मैंने अपनी ज़िंदगी जी है और मुझे पता है कि ऐसा हो सकता है. सो बहाने मत बनाएं, कोशिश करें और छोटी छोटी स्टेप्स लें एंड इवेंचुअली यू विल गेट देयर. ये माइंडसेट शिफ्ट कैसे आती है? एक फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में कैसे जाया जाता है? कोई उसके लिए अगर आप क्विक टिप देना चाहें. आई थिंक सेल्फ अवेयरनेस होती है. और स्पेशली कहते हमने पढ़ा था कि द बेस्ट आइडियाज़, द बेस्ट बिजनेसेस आर दोज दैट कम फ्रॉम अ पर्सनल पेन. जब आप ख़ुद किसी तकलीफ़ से गुज़रते हो और आप उसका फिर सलूशन ढूंढते हो, तो वो सलूशन बेहतरीन होता है क्योंकि आपने ख़ुद फील किया हुआ होता है. इसी तरह जैसे लाइफ में सब कुछ होता है, आप कैथारसिस से गुज़रते हो तो आपको समझ आती है सबकी. तो आप जस्ट नो कि जब आपको कोई तकलीफ़ हो, आप ये ना सोचो कि ये पहाड़ है, मैं इसको क्रॉस नहीं कर सकती, मैं चढ़ नहीं सकती. चढ़ तो आप नहीं सकती, उसके इर्द गिर्द तो जा सकती है ना. ज़्यादा टाइम लग जाएगा, यही होगा, बट टाइम इज़ ऑल यू हैव, राइट? सो यूज़ इट. मे बी यू विल फाइंड अ वे, यू विल फाइंड अ शॉर्टकट इवन. थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम मैम. थैंक यू वेरी मच. ऑफ कोर्स, थैंक यू फॉर हैविंग मी. व्यूअर्स, यू आर वॉचिंग लिव विद पर्पस. मैं हूँ राशिद महमूद. आज का पॉडकास्ट कैसा लगा आपको? कन्वर्सेशन कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. और अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और इसके अलावा अगर आप कोई गेस्ट सजेशन देना चाहें कि हम आइंदा आने वाली कन्वर्सेशंस में किन मेहमानों के साथ बात करें, तो आप वो भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं. इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफ़िज़.